اے اللہ کی بندی ہو تو انسانیت کے حال پر رحم کرو. میرا بس چلے تو میں تو سچی بات یہ ہے پوری امت مسلمہ کی طرف سے بلکہ پوری انسانی برادری کی طرف سے امت مسلمہ کی بچیوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کروں، اے اللہ کی بندیوں نیک بنو اور اپنی اولادوں کو نیک بناؤ. معاشرہ ترس رہا ہے نیک لوگوں سے، معاشرہ درندوں اور حیوانوں سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، بھرتا چلا جا رہا ہے. کیسی ہوا کرتی تھی ہماری مائیں؟ کیا اس میں کوئی شک ہے کہ دنیا میں جتنے اکابرین آج دین کا کام کر رہے ہیں یا تاریخ میں جتنے علماء، جتنے محدثین، جتنے فقہا، جتنے مفسرین، جتنے رہنمایان قوم، جتنے دانشوران ملت، جتنے محسنین امت اور انسانیت پیدا ہوئے ہیں، ان سب کے پیچھے یقیناً عورتوں کا ہاتھ ہے. ماں کا ہاتھ ہے تربیت کے لحاظ سے، بیوی کا ہاتھ ہے محبت اور وفا کے لحاظ سے، تقوی اور پاک دامنی کے لحاظ سے. بہن کا کبھی اس میں ہاتھ ہے اپنی بے پرخلوص محبت اور وفا کے لحاظ سے، اور بیٹی کا ہاتھ کا کبھی ہاتھ ہے اس میں اپنے والدین کے لیے دعاؤں اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے لحاظ. میں پرانے زمانے کے واقعات سناؤں یا اس زمانے کا واقعہ سناؤں؟ میں پہلے اس زمانے کے واقعہ ایک دو سناتا ہوں، پھر پچھلے دور کی ایک آدھ خاتون کا تذکرہ کرتا ہوں، بس اسی پر میں اپنی بات مکمل کروں گا. آپ میں سے بہت سے گھرانوں کی خواتین وہ ہوں گی جن کے یہاں بار بار تذکرہ آتا ہے اس دور کے اکابرین کا، بار بار تذکرہ آتا ہے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا. بھٹکل تو وہ خوش نصیب شہر ہے، جدھر سڑک پر نکلو کوئی نہ کوئی بورڈ، کوئی نہ کوئی سائنس بورڈ ان کی یاد دلا دیتا ہے. جس قدر اچھا وقت گزرتا ہے یہاں سڑک پر سے جاتے ہوئے ادھر ادھر کے خیالات کے بجائے اپنے اس عظیم محسن بزرگ کی یاد آ جاتی ہے اور پھر اثار ثواب کی توفیق مل جاتی ہے. اللہ ان کو وہ مقام قرب عطا کرے جو اپنے بہت کم اور خاص الخاص بندوں کو وہ عطا فرماتے ہیں. آخر وہ کیسے بنے تھے، اس لائق کیسے بنے تھے؟ اللہ اکبر. میں تو اپنی آنکھوں کو اتنا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کی والدہ ماجدہ کی بہت دفعہ زیارت کی. میں کتنی مرتبہ ان کی والدہ کے گود میں بیٹھا، میں کتنی مرتبہ ان کی والدہ کی جانماز اور مصلی پر بیٹھا. کیسی بڑی صفت خاتون تھی، کیسی ولیہ کاملہ تھی وہ. اللہ اکبر. جب حضرت مولانا علی میاں 10 سال کی عمر کے تھے تب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بیوہ ہو گئی. اور ایسا لگتا ہے کہ حضرت مولانا نے بڑے اندر کی بات لکھ دی ہے خود کہ اس کے بعد جیسے اللہ نے ان کو فارغ کر دیا، اب نہ شوہر رہے، نہ شوہر کی وجہ سے آنے والے روزانہ 20 مہمان رہے، اب بالکل یکسو ہو گئی. اب وہ جانماز انہوں نے پکڑ لی اور ان کا تمام تر ذکر و دعا تھا اور ان کی تمام تر دعا حضرت مولانا علی میاں کے لیے. دن رات دعائیں کرتی تھیں، ایسے بہترین تربیتی خطوط لکھتی تھیں، یہاں تک کہ حضرت مولانا علی میاں کی بہن محترمہ احمد اللہ تسلیم صاحبہ نے انہوں نے ایک مرتبہ کہا، اماں کیا آپ علی کو پیغمبر بنا دیں گی؟ کیا مانگنا چاہتی ہیں اللہ سے؟ تو شاید ان کا جواب یہ تھا کہ اگر نبوت کا دروازہ مکمل نہ ہوا ہوتا تو میں تو اللہ سے ضد کرتی کہ علی کو نبی بنا. کیا ارمان تھے، کیا ارمان تھے. جب بچپن میں حضرت مولانا علی میاں کا رجحان کچھ انگریزی پڑھنے کی طرف بھی ہونے لگا تو کیا پیارے خطوط لکھے ہیں ان کی والدہ ماجدہ نے ان کے نام. اور یہ انہی کے دعاؤں کی برکت تھی کہ اللہ نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا، امت کا پیشوا اور رہنما بنا دیا. اور نہ جانے کب تک اللہ کے بندے ان کی کتابوں سے، ان کی گفتگوؤں سے اور ان کی دعاؤں سے فیضیاب ہوتے رہیں. بہت دنیا میں شہرت ہے حضرت مولانا قاسم ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت شہرت ہے، بہت عظیم شخصیت تھے، اماموں کے امام تھے، ہمارے اس صدی کے مجددین میں تھے. بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا. بہت تھوڑے وقت میں وہ ہندوستانی مسلمانوں کو نسخے کیمیا دے گئے اور ایک کیفی زندگی کا دستور دے گئے، جس زندگی کو اختیار کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تمام تر باہر کے ماحول میں کفر و شرک کے غلبے کے باوجود، ظہریت و الحاد کے غلبے کے باوجود اپنے ایمان کو، اسلام کو بچانے میں کامیاب رہی. یہ فیض تھا حضرت نانوتوی کا. لیکن سنو، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اکیلے وہ کام کیسے کرتے اگر ان کی وفادار بیوی نے ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا. جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی شادی ایک بہت ہی رئیس عورت سے ہوئی، ایک بہت رئیس گھرانے کی لڑکی سے ہوئی. بار بار وہ منع بھی کرتے تھے کہ میرا رشتہ وہاں مت کرو،
میری زندگی تو بظاہر غربت میں گزرے گی، جتنے بھی گزرے گی، اس مالدار گھر کی لڑکی لا کر اس کو پریشانی میں مت ڈالو. لیکن لڑکی کے والد کی ضد تھی کہ نہیں، میری بیٹی مولی قاسم ہی کے نکاح میں جائے گی. چنانچہ جب پہلی رات میں ملاقات کے لیے حضرت نانوتوی اندر داخل ہوئے، دلہن سے ملاقات کے لیے دلہا جا رہا ہے. یہ سہاگ رات ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب بلقان کی جنگ ہو رہی تھی اور ترکی یونان سے شکست کھا رہا تھا اور ہزاروں مجاہدین شہید اور لاکھوں قریب زخمی ہو رہے تھے، اور حضرت نانوتوی کا قلب و جگر پر زخمی ہی زخم تھے. اور وہ شادی کی رات میں دلہن کے پاس گئے تو دلہن کو دیکھا کہ سب سے پیر تک وہ زیورات میں ملبوس ہے. ان کے والد نے اس زمانے کے لحاظ سے لوگ کہتے ہیں 1.5 لاکھ روپے کے زیور بنوا کے دیے تھے. آج تو شاید ہو سکتا ہے وہ 1 کروڑ روپے کی مالیت کے ہوں. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دلہن سے بات چیت شروع کی، سلام دعا ہوئی، پیار محبت کا تبادلہ ہوا. پھر حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ ایک بات میں کہنے کی اجازت چاہتا ہوں، یہ زیور تمہاری ملکیت ہیں، لیکن تم کو جو پورا اختیار ہے جو چاہو کرو. کتنا اچھا ہو کہ اگر یہ زیور تم اپنی مرضی سے مجاہدین ترکی کے لیے اگر تم پیش کر دو تو اللہ کو بھی یہ پسند آئے گی کہ نئی نویلی دلہن نے اپنے بدن کے زیور اتار کر راہ خدا میں قربان کر دیے. پھر مغفرت ہوگی تمہاری، اور تمہاری محبت کے طفیل میری بھی مغفرت ہو جائے گی. وہ سلام ہو اللہ کی بندی پر، سلام ہو اس نئی نویلی دلہن پر. اس نے ایک ایک کر کے اپنے بدن پر سے زیور اتارے اور اپنے دوپٹے کے آنچل سے لپیٹ کر وہ کوٹلی حضرت نانوتوی کے قدموں پر رکھ دی. کہا اللہ آپ کا تو جزائے خیر دے، یہ میری طرف سے مجاہدین کو بھجوا دیجیے. اللہ اکبر. اب جب 2-4 دن گزار کر یہ دلہن اپنے میکے واپس گئی اور میکے میں جا کر دیکھا گیا کہ اس کے بدن پر تو ایک بھی زیور نہیں ہے، تو وہ لوگ ناراض نہیں ہوئے. انہوں نے بیٹی سے پوچھا. بیٹی نے کہا ہرگز ہرگز ان میں ان کا قصور نہیں ہے. انہوں نے مجھے شوق دلایا کہ میں نے اللہ کے اجر کی لالچ میں اپنی خوشی سے یہ سارے زیور اللہ کے راستے کے لیے میں نے پیش کر دیے. تو باپ نے کہا بیٹی شاباش، تو نے میرا نام روشن کر دیا. اب میں تجھ کو دوبارہ سسرال تب بھیجوں گا جب میں تیرے اتنے ہی گہنے زیور پھر سے بنوا دوں. پھر سے اس نے زیور بنوائے اس رئیس نے، اور پھر سے بھیجے. اور پھر سے حضرت نانوتوی کی جب ملاقات ہوئی، پھر دوبارہ حضرت نانوتوی نے شوق دلایا، اور پھر دوبارہ اس اللہ کی بندی نے وہ سارے زیور بھی راہ خدا میں قربان. آج دارالعلوم دیوبند کا ڈنکا دنیا میں بجتا ہے. حضرت نانوتوی کا نام بہت لیا جاتا ہے، میں اکثر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی جڑوں میں قربانی دینے والا ایک مرد نہیں تھا، اس کی وفا شعار بیوی بھی موجود تھی. لیکن سلام ہو ان عورتوں پر، جس طرح ان کا جسم و جان پردے میں رہتی ہے، ویسے ہی اکثر دین کے لیے ان کی قربانیاں بھی پردے میں رہتی ہیں. اور جب یہ مائیں تیار ہوتی ہیں تو پھر اولادیں بھی کیا بنتی ہیں، کیسے ایک عظیم رہنما پیدا ہوتے ہیں. آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا. علماء نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اولیاء اللہ میں ان کا وہ مقام تھا جو فرشتوں میں جبریل امین کا تھا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق اور محتاط علماء بھی جن مشائخ تصوف کی امامت کے قائل ہوئے ہیں، ان میں باعزید بسطامی بھی ہیں. باعزید بسطامی ایسا بابرکت نام ہے، اللہ اکبر، صدیوں سے ان کا فیض چل رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. یہ باعزید بسطامی کی ماں بچپن میں یہ چھوٹے سے تھے بالکل، یہ بیوہ ہو گئی تھی. ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، یہ خود یتیم ہو گئے اور ان کی ماں بیوہ ہو گئی. انہوں نے دوسروں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ بچہ بڑا ہونے لگا، گلیوں میں کھیلنے لگا. ماں کو فکر نے ستایا، بچہ میرا بڑا ہو رہا ہے، یہ کھیلنے لگا ہے گلیوں میں، یہ کہیں خراب لڑکوں کے دوست بن گیا تو پھر میرا بچہ بگڑ جائے گا. چنانچہ ان کی ماں نے باعزید بسطامی کی والدہ نے پوچھنا شروع کیا، میں کہاں بھیجوں اپنے بچے کو، کس مدرسے میں بھیجوں، کہاں بھیجوں کہ اس کی اچھی تربیت ہو. میری ایک ہی خواہش ہے کہ میرا بیٹا اللہ کا ولی بن جائے. میرے مرحوم شوہر کی بھی یہی خواہش تھی. لوگوں نے پتہ بتایا کہ شہر کے کنارے ایک مسجد میں ایک مدرسہ چلاتے ہیں ایک شیخ وقت، بڑے اللہ والے ہیں، اور اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ جتنے بچے وہاں رہے ہیں سب اللہ کے ولی بن گئے، سب اللہ کے ولی بن گئے. چنانچہ حضرت وہ اللہ کی بندی اپنے یتیم بچے کو لے کر پوچھتے پوچھتے ان بزرگ کے پاس پہنچی، حاضر خدمت ہوئی، سلام کیا، تعارف کرایا. حضرت میں ایک غریب بیوہ عورت ہوں، یہ میرا یتیم بچہ ہے،
میری صرف ایک ہی خواہش ہے کہ یہ اللہ کا ولی بن جائے. لوگوں نے آپ کا پتہ بتایا ہے, میں اس کو لے کر آئی ہوں, اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس کو اللہ کا ولی بنا دیجئے. وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے ان باتوں سے, کہنے لگے چھوڑ جاؤ, جو میرے بس میں ہوگا میں کروں گا. جاتے جاتے اس اللہ کے بندی نے ایک درخواست اور کی, کہا حضرت یہ پہلی بار اپنی ماں کی گود سے نکل رہا ہے, یہ جلدی جلدی چھٹی مانگے گا, اس کو میری یاد ستائے گی, یہ میرے پاس آنا چاہے گا, آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو چھٹی مت دیجیے گا, یہ آئے گا جلدی جلدی تو دھیان بڑھ جائے گا, اس کو تو آپ اپنے پاس ہی رکھیے, میرے پاس تو تب بھیجیے گا جب یہ وہ بن جائے تو میں اس کو بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں. وہ بزرگ حیران رہ گئے کہ یہ عجیب و غریب اللہ کی بندی ہے. کہنے لگے بہن تم جاؤ, دعاؤں سے میری مدد کرنا, جو میرے بس میں ہوگا تو میں تمہارے بچے کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں کر گزروں گا. ماں بچے کو ان کے حوالے کر کے چلی آئی. بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا. مہینوں گزر گئے, بالآخر بچے سے رہا نہ گیا. ایک دن بچے نے اپنے استاد سے درخواست کی کہ حضرت مجھے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی ہے, مہینوں ہو گئے ہیں, میرے باپ تو ہے نہیں دنیا میں کہ مجھے آتے اور لے جاتے یا میں ان کو دیکھ لیتا, ایک امی ہے, اب تو مجھے چھٹی دے دیجئے, ایک دن کی چھٹی دے دیجئے, میں آج چلا جاؤں کل آ جاؤں گا. اب استاد بہت پریشان ہوئے, ماں سے وعدہ کر چکے ہیں چھٹی نہیں دیں گے, اگر چھٹی دیتے ہیں تو وعدہ خلافی ہوتی ہے, اور اگر چھٹی نہیں دیتے تو معصوم یتیم بچے کا دل ٹوٹتا ہے. کیا کریں؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, کیا کروں اللہ مجھے کچھ ترکیب بتائیے. اللہ تعالیٰ نے دل میں خیال ڈالا, بچے سے کہا بیٹا میں تجھ کو سبق دیتا ہوں, وہ سبق تو شام تک یاد کر کے سنا دے تو میں تجھے چھٹی دے دوں گا, پھر شوق سے چلے جانا. بچہ خوش ہو گیا, جی استاد جی سبق دے دیجئے. استاد نے سبق دیا اور جان بوجھ کر اتنا سبق دے دیا کہ شام تک تو کیا وہ کل تک بھی یاد نہیں ہو سکتا. اب بچے نے سبق لے لیا, وہ اندر گیا, اب جا کر جو سبق یاد کرنے کے لیے اندازہ لگایا تو سمجھ گیا اتنا سبق تو میں شام تک یاد کر کے نہیں سنا سکتا, کیا کروں؟ استاد کے پاس دوبارہ جاؤں, سبق کم کرواؤں یا اور کیا کروں؟ خیال ہوا دوبارہ جاؤں گا تو ان کا فیصلہ بدلوانے کی درخواست کروں گا, یہ بے ادبی ہوگی. ایک ترکیب اور سمجھ میں آئی, کتاب کو ادب کے ساتھ کنارے رحل پر رکھ دیا, اپنے ننھے منھے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا شروع کیا. اللہ بچپن سے میری امی یہی سمجھاتی چلی آ رہی ہیں کہ آپ ہر چیز پر طاقت رکھتے ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. استاد بھی روزانہ یہی بات سمجھاتے ہیں. اللہ تو پھر آج آپ اپنی قدرت استعمال کر دیجئے, میرے جیسے معصوم یتیم بندے کو یہ سبق یاد کروا دیجئے, شام تک یہ سبق یاد کروا دیجئے. اللہ مان جائیے, اللہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے اپنی امی کے پاس جانے کا کتنا دل چاہ رہا ہے. استاد کو روز سمجھتے ہیں کہ میں تکیے بستر رکھ کے ہی سو جاتا ہوں, حالانکہ میں بہت دیر تک اپنی امی کی یاد میں منہ چھپا کر روتا رہتا ہوں. استاد کو تو پتہ بھی نہیں چلتا. حضرت اللہ سبق یاد کروا دیجئے. خوب دعا مانگ کر بڑے یقین کے ساتھ اس نے سبق یاد کرنا شروع کیا, اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ شام تک پورا سبق یاد کر لیا. استاد کے پاس حاضر ہوئے, استاد کی سبق سن لیجئے. استاد کو یقین تھا کہ سبق تو پورا یاد ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. استاد نے کہا سناؤ بیٹا سبق. بچے نے سبق سنانا شروع کیا, اس طرح پورا سبق سنا دیا کہ نہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹکا. استاد سمجھ گئے بچہ کچھ غیر معمولی قسم کا ہے, اب تو مجبور تھے, چھٹی دے دی, جاؤ بیٹا جاؤ, لیکن یاد رکھنا کل واپس آ جانا. بچہ خوش ہو گیا, استاد کے ہاتھ چومے, دعائیں لے کر رخصت ہوا. راستے پر اچھلتا کودتا ہنستا مسکراتا گیت گاتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہوا. گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا. آواز کی امی, کوئی جواب نہیں آیا. پھر دوبارہ پکارا, کوئی جواب نہیں آیا. پھر تیسری مرتبہ پکارا, امی دروازہ کھولیے. تو اندر سے جواب آیا, من دق الباب, کون ہے دروازے پر, کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. کہنے لگا امی میں آپ کا باعزید ہوں, دروازہ کھولیے. اندر سے جواب آیا, عجیب لہجے میں جواب آیا, کون باعزید, یہ والا میرا باعزید نہیں ہو سکتا. یہ تو میرا باعزید تو تب آئے گا جب وہ کچھ بن جائے گا. میں تو استاد سے وعدہ لے کر آئی تھی, یہ والا میرا باعزید نہیں ہو سکتا.
بچہ سمجھ گیا امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی گھر میں جاؤں، وہیں پہ کھڑا کافی دیر تک روتا رہا، اس کے بعد بوجھل قدموں سے روتا ہوا مدد سے واپس آ گیا تھا، ہنستا ہوا آیا، روتا ہوا استاد کے پاس حاضر ہوا، سلام کیا، استاد حیران رہ گئے، بیٹے تو کیسے آ گیا، کیسے آ گئے تم، کیا ہوا جلدی بتاؤ۔ اور جو بچے نے اپنی داستان سنانے کے لیے چہرہ اوپر اٹھایا تو استاد کی نظر پڑی، آنسوؤں سے چہرہ تر تھا، آنکھیں لال تھیں۔ استاد نے جلدی سے بچے کو گود میں اٹھایا، اپنے عمامے کے کونے سے بچے کے آنسو پوچھے، چہرہ صاف کیا، بیٹا ہوا کیا، خیریت تو ہے، جلدی بتاؤ۔ بچے نے پوری کہانی سنا دی۔ استاد جی آپ نے چھٹی دے دی تھی، میں گیا ہنستا کھیلتا، دروازہ بند ملا، ایک بار پکارا، دو بار پکارا، تیسری بار پکارنے پر جواب ملا کون ہے دروازے پر، میں نے کہا امی میں آپ کا باعزید ہوں، جواب ملا کون باعزید، یہ والا میرا باعزید تو نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھ گیا امی نہیں چاہتی کہ میں گھر میں جاؤں، میں تھوڑی دیر وہیں کھڑا روتا رہا، پھر واپس آپ کے پاس آ گیا۔ استاد نے کہا بچے تو سوچ سمجھ کے جواب دینا، تم اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہو۔ بچے نے کہا استاد جی میں ناراض ہرگز نہیں ہوا ہوں، میرا دل رویا بہت ہے، میری آنکھیں بہی بہت ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری امی میرا بھلا چاہتی ہیں، میں ہرگز اس سے ناراض نہیں ہوا، اور اب تو استاد جی میں 1000 چھٹی مانگوں آپ مجھے چھٹی مت دیجیے گا، مگر استاد ایک درخواست ہے، یہ تو دعا کرتے رہیے کہ میری امی کی زندگی دراز ہو، وہ بیمار رہنے لگی ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں درمیانی میں ہی رہ جاؤں اور وہ اللہ کو پیاری ہو جائیں۔ اب تو میرے ابا تو ہے نہیں، تنہا وہی میری سب کچھ ہے، ان کی زندگی کی، ان کی عمر کی درازی کی اور صحت کی سلامتی کی دعا کرتے رہیے۔ استاد نے کہا بیٹا میں آج سے اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لوں گا۔ بچہ پھر پڑھائی میں لگ گیا، 16 سال گزر گئے۔ اے اللہ کی بندیوں دل کے کانوں سے سنو، ماؤں اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ 16 سال گزر گئے، 16 سال کے بعد ایک رات میں زیارت نصیب ہوئی، اس استاد نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا وہ نوجوان جو تمہارے پاس رہتا ہے باعزید، اس کی تربیت کا کام مکمل ہو گیا، اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا، اللہ نے اپنے مقبول بندوں کا امام اس کو بنا لیا، بس اب اس کو رخصت کر دو، نسبت کا نور منتقل کرو اور اس کو روانہ کر دو۔ استاد جلدی جلدی اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ نوجوان تہجد پڑھ رہا تھا، پیچھے انتظار میں بیٹھ گئے، جب سلام پھیرا پکارا نوجوان کو، وہ آیا، جی حضرت۔ استاد نے کہا بیٹا کلیجے سے لگ جاؤ، اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، اپنا عمامہ اپنے سر سے اتار کر ان کے سر پر رکھ دیا، نسبت کا نور منتقل کیا، دعاؤں سے نوازا اور کہا جاؤ بیٹا اب تمہاری تربیت کا کام مکمل ہو گیا، اب اللہ تم سے دین کا کام لے گا۔ اب یہ نوجوان پھر واپس گھر پر آیا، راستہ بھی وہی پرانا، گھر بھی وہی پرانا، دروازہ آج بھی پہلے کی طرح بند، لیکن آج ہوا یہ کہ جیسے ہی اس نے آواز دی امی دوڑ کر دروازے پر آئیں، دروازہ کھولا، دیکھا سامنے نوجوان کھڑا ہے، سر پر عمامہ ہے، سنت کا نور ہے، تقوی کا نور پورے بدن سے پھوٹتا ہوا، آ گیا میرا لال، آ گیا میرا بیٹا۔ بیٹا جھک گیا، اپنی ماں کے قدموں پر گرنے لگا، جلدی سے ماں نے تھاما، سینے سے لگایا، اندر لے کر آئی، بیٹا بیٹھ میں ابھی تجھے گرم گرم کھانا کھلاتی ہوں، ابھی میں گرم کھانا کھلاتی ہوں، مگر مجھے پہلے 2 رکعت نماز شکر تو پڑھ لینے دے۔ پھٹا پرانا بوریا بچھایا اور اس کے اوپر اس کی ماں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنا آنچل پھیلا کر اللہ سے کہنا شروع کیا، اللہ آپ کی حمد و ثنا اور آپ ہی کا احسان کہ آپ نے میری دعا بھی سن لی، میرے مرحوم شوہر کی تمنائیں بھی قبول کر لی، اللہ اب تو آپ جب چاہیں مجھے ایمان پر اپنے ساتھ بلا سکتے ہیں، کسی دن کے دیکھنے کے لیے میں جینے کی دعا مانگا کرتی تھی، اب مجھے زندگی کی کوئی تمنا نہیں۔ یہ ہوا کرتی تھیں عورتیں، یہ ہوا کرتی تھیں ہمارے مسلم معاشرے کی عورتیں، جن کی اولادیں ہدایت کا پیغمبر بنتی تھیں، علم و رشد کا کہ چراغ اور مینارے نور بنتی تھیں۔ اے اللہ کی بندیوں تم میں کوئی کمی نہیں ہے، تم میں کوئی کمی نہیں ہے، ذرا شعور کے ناخن لو، ذرا ہوش کے ناخن لو۔ اللہ کی بندیوں آپ جس شہر میں رہتی ہو، یہ شہر ہندوستان کے شہروں میں ایک امتیازی شان رکھتا ہے، ایسا نہ ہونے لگے کہ آپ دیکھنے میں تو برقع پہنتی ہو لیکن برقعے بھی ٹائٹ ہوتے ہوں، برقعوں کے اندر کے کپڑے بھی ٹائٹ ہوتے ہوں۔ میں تو آپ سب کی شان میں بے ادبی سمجھتا ہوں، میں نہیں مناسب سمجھتا کہ میں آپ سے کہوں کہ بے حیائی مت اختیار کرنا، بے پردگی مت اختیار کرنا، نامحرموں سے چیٹنگ مت کرنا،
موبائل پر میسج کا ایکسچینج مت کرنا. میں تو سچی بات یہ ہے اگر مجھ سے بعض علماء یہ نہ کہتے کہ ہمارے گھروں کے حالات بھی بگڑ رہے ہیں اس لیے تم یہ بھی کہہ دینا یہ بھی کہہ دینا تو میں کم سے کم بھٹکل کی بچیوں سے یہ بات کہنے کی جرت نہ کرتا. اور اگر کہتا تو مجھے اندیشہ لگا رہتا کہ آپ کی طرف سے جواب آئے گا کہ حضرت آپ کسی اور شہر میں بات نہیں کر رہے, آپ اس شہر کی بات کر رہے ہیں جہاں علماء کی شب و روز کی محنتیں ہیں, جو شہر اپنی شناخت کو پہچانتا ہے. لیکن میں جانتا ہوں سیلاب اب ہر کچے پکے گھر کے اندر گھس رہا ہے, اس لیے میں ان علماء کی رائے کے احترام میں آپ سب سے کہتا ہوں آج کی مجلس توبہ کی مجلس بنا لو. آؤ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آنچل پھیلا کر آج بھول جاؤ. جب بچہ کوئی چیز ضد کر کے مانگتا ہے تو روتا ہے, امی امی کہہ کے روتا ہے, وہ یہ نہیں سوچتا کہ خالہ کیا کہیں گی اور باجی کیا کہیں گی. آج تو اس وقت ایسی دعا ہم لوگ مانگیں یہ بالکل مت سوچے ہم میں سے کوئی کہ پاس والی عورت کیا کہے گی اور میری امی کیا کہیں گی. آج تو پھیلاؤ آنچل اور اللہ کے حضور میں اپنے دامن کو پھیلا کر اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے خاندان والوں کے لیے, اپنے شہر, اپنی برادری کے لیے, اپنی امت کے لیے اور انسانیت کے لیے دعائیں مانگو. عورتوں کی دعاؤں میں اللہ نے بڑے اثرات رکھے ہیں. قوموں کی تقدیریں آپ کی دعاؤں سے پلٹ جایا کرتی تھیں. اللہ ہم کو آج ایسی دعا نصیب فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. توبہ کے پانی سے ہم کو نہلا دیجئے. اللہ تقوی کے لباس ہم کو پہنا دیجئے. اللہ علم و ذکر کا کریم پاؤڈر لگا دیجئے اور اللہ اخلاق کے کاجل ہماری آنکھوں میں لگا دیجئے. اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے, جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا کر دیجئے. اللہ ہم سب کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر, ان پر اور ان کے اہل بیت پر, صحابہ اور صحابیات پر, ازواج مطہرات پر, ذریت طیبہ پر, ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ